اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اے ایمان والو۔ یہ وہی پروگرام ہے جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور بہت کچھ علم دین کی باتیں ہمیں سیکھنے کو بھی ملتی ہے۔ آج بھی بہت پیارا موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے موضوع کو ڈسکس کروں، درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نبی، سچے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں یہ برکتیں، فضیلتیں حاصل کرنا، تو آئیے میرے ساتھ مل کر نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے متعلق علماء فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص 313 مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے شیطان کی پیروی اور بے حیائی کی ممانعت۔ بہت پیارا موضوع ہے اور بہت کچھ ہمیں آج سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ موضوع سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کس طرح کی گفتگو ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے آیت کریمہ رکھوں گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات کا ہی حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ البتہ اللہ پاک پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ رہی قرآن کریم کی آیت اور اس کا ترجمہ۔ یہ قرآن کی آیت کیوں نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول سنتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ یہ آیت اللہ پاک نے ایمان والوں کو شیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ مزید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی، جس کی لپیٹ میں کچھ اہل ایمان بھی آ گئے تھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے اعمال اور افعال میں شیطان کے طریقے پر نہ چلو، اور جو شیطان کے طریقوں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات کا حکم دے گا۔ تم اس کے وسوسوں میں نہ پڑو اور بہتان اٹھانے والوں کی باتوں پر کان نہ لگاؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اسے توبہ اور حسن عمل کی توفیق نہ دیتا اور عفو و مغفرت نہ فرماتا۔ البتہ اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرما کر اسے گناہوں کی گندگی سے پاکیزہ فرما دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں شیطان کے طریقے پر نہیں چلنا ہے، چاہے وہ اقوال کی بات ہو، چاہے وہ افعال ہو۔ ہم کوئی بات کر رہے ہوں تو اس میں شیطان کی پیروی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس میں بھی شیطان کی پیروی نہیں ہونی چاہیے۔ مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے۔ شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ عام طور پر ہم یہ جملہ بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان کا نقش قدم کیا ہے۔ ہر گناہ شیطان کا نقش قدم ہے۔ بہت اہم ترین بات ہے اور بہت مختصر جملے کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان کا نقش قدم کیا ہے۔ ہر گناہ شیطان کا نقش قدم ہے، اب چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، اگر گناہ ہے تو وہ شیطان کا نقش قدم ہے۔ اگر ہمارے ذریعے کوئی گناہ صادر ہو رہا ہے تو گویا کہ ہم شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں،
اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے اندر 4 جگہ پر شیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168، ترجمہ: اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک اور آیت پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تیسری جگہ اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے کے ضمن میں یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یہاں پر بھی شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے ہماری رہنمائی کی۔ کیا رہنمائی کی؟ کہ شیطان کے طریقے پر نہیں چلنا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ ابھی جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو کچھ آیتیں وہ تھیں جس میں کھانے پینے کے متعلق گفتگو کی گئی نا۔ اب بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کھانے کے اندر بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان کی پیروی ہوتی۔ کس طرح سے؟ جو ہمارا کاروبار ہے اس پر ہم غور کریں، کیا ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کا حق دبا رہے ہیں؟ کیا ہمارا طریقہ ایسا تو نہیں کہ جس سے اللہ پاک کی نافرمانی ہو؟ حلال طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر حلال نہیں ہے تو گویا کہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو جو حلال مال ہے اس کو ہمیں کھانا ہے، پر حلال طریقے سے۔ شیطان کی پیروی بالکل نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے کے متعلق بہت سارے احکامات پر ہم سب عمل کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی وہاں پر بھی معاذ اللہ بعض لوگ پیروی کر رہے ہوتے ہیں، طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آگے چل کے بھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا اس کے متعلق۔ چوتھی جگہ بے حیائی کے تذکرے کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت کے ذریعے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اس کے متعلق تو جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، پر انشاءاللہ الکریم جب بات بے حیائی کی آئی ہے تو وقت آنے پر میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں گا۔ شیطان کے خاص وار، ویسے تو ہر گناہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے، پر شیطان کے کچھ خاص وار بھی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، کچھ خاص وار کون سے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان کو شیطان جو ہے نا وہ بول کی طرح گھما رہا ہوتا ہے، جیسے بول گھومتی نا ہاتھوں کے اندر، بلے پہ ماری تو بول ادھر کبھی ادھر، تو شیطان جو ہے نا انسان کو اس طرح سے گھما رہا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان گھوم رہا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مسلمان جو ہے اس کے کہنے پر چل بھی رہا ہوتا ہے۔ اس اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے معاملات میں شیطان کی دخل اندازی کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی بنیادی اور روزانہ کی ضرورت بھی ہے۔ دوسری بات، بے حیائی کے معاملات میں شیطان کھل کر کھیل رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا آپ، جب انسان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر شیطان جو ہے نا ہمارے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، ہمیں طرح کے گناہوں میں لگا رہا ہوتا ہے۔ اسی چیز کو گیروں نے اپنا ہتھیار بنایا۔ جی ہاں، گیروں نے کیا کیا کہ گیروں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں کو دین سے دور کرنا ہے، اگر مسلمانوں کو نماز سے دور کرنا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا ہے، اسلاف کی سیرت سے دور کرنا ہے، تو گیروں نے کیا کیا؟ ہمارے درمیان بے حیائی کو ڈال دیا، ہمارے درمیان عریانیت کو ڈال دیا، گناہوں کو بہت آسان کر دیا۔ یہ گیروں کا وار تھا جو آج مسلمان ملوث نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی میں تو ہر انسان جو ہے ان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ غیر تو یہ کر ہی رہے ہیں، ہمارے درمیان بے حیائی کو، فلمی ڈراموں کو، گانے بازوں کو ڈال ہی رہے ہیں۔ بس ساتھ ساتھ آج ایسا دور آ چکا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان مومنوں کو، ان مسلمانوں کو جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غیروں کے ساتھ مل کر اپنے درمیان بے حیائی کو ڈال رہے ہوتے ہیں۔ خود سے جو ہے نا بزنس ہم لوگوں نے اسٹارٹ کر لیا معاذ اللہ بے حیائی کا۔ اب دیکھیں آپ، ہمارے کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے معاذ اللہ فلمی ڈراموں کی جو ہے دکانیں ہیں، گانے بازوں کی دکانیں ہیں، سود کا لین دین ہو رہا ہے، بے حیائی کا لین دین ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلمان خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے۔ شیطان کا جو تیسرا وار ہے وہ اس وقت تیز ہوتا ہے جب انسان پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کیسے وار کرتا سنیے۔ جیسے میں ہوں تو میری یہ کوشش ہو کہ میں جو نا 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، شیطان کیسے وار کرے گا مجھ پر؟ نماز کی پابندی بھی کروائے گا، بس ساتھ ساتھ میرے اندر غصے کو ڈال دے گا، میرے اندر جو ہے ریاکاری کو ڈال دے گا، میرے اندر حب جاں کو ڈال دے گا۔ عبادت بھی ہو رہی، ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔
تو اس طرح سے جو ہے نا شیطان ہم پر وار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم شیطان کے وسوسوں میں آ کر اس کے طریقے پر چل بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو بسا اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ان وجہ سے برباد بھی ہو جائے۔ تو کل ملا کر جو اسلام کے احکامات ہیں اس پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو ہمیں دوسرا پہلو پر بھی غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ساتھ ساتھ تکبر تو نہیں آ رہا میرے اندر کہ بھائی میں نمازی ہوں، میں جو ہوں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوں، اب جو ہے میں بڑا امام بن گیا ہوں، میں بڑا صوفی بن گیا ہوں۔ بہت ساری چیزیں شیطان جو ہے نا یہ وار کر رہا ہوتا ہے ہمارے اوپر، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ اور ایک دعا جو ہے نا اپنی دعاؤں میں آپ شامل کر لیں کہ اللہ پاک مجھے شیطان و نفس کے جو وسوسوں سے محفوظ فرما۔ جی ہاں، جو ہم بہت ساری دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کریں اللہ پاک نفس و شیطان کے وسوسوں سے میری حفاظت فرما، نفس و شیطان کے وسوسوں سے میری حفاظت فرما، یہ بھی دعا کیا کریں۔ آئیے ایک بہت پیاری چیز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ایک تو شیطان کا حکم ہوتا ہے اور ایک اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے مومنین کے لیے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک شیطان کا حکم ہے، شیطان کا حکم کیا ہوتا ہے؟ چوری کرو۔ شیطان کا حکم کیا ہوتا ہے؟ نماز چھوڑو، زنا کرو، شراب پیو، فلا فلا گناہ کرو۔ پر خدا رحمان کا حکم کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عدل کرو، احسان کرو۔ آئیے سنتے ہیں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 14 النحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 احکام نازل فرمائے ہیں۔ وہ 3 کون سے احکام ہیں وہ آئیے ہم یاد بھی کر لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا اللہ پاک نے اس پوری آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں ہمیں یاد رکھنی ہے۔ پہلا حکم اللہ پاک نے دیا عدل کا۔ عدل کیا ہے؟ ہم لوگ سننے ہوتے ہیں عدل کرو، انصاف کرو، ہے نا؟ تو آج عدل کی تعریف بھی سن لیتے ہیں۔ عدل اقوال اور افعال میں انصاف اور مساوات کا نام ہے۔ کوئی شخص عدل کرنے کا منصب رکھتا ہے، اس کے پاس ایسا عہدہ ہے جو وہ عدل کر سکتا ہے، اس کا اتھارٹی ہے، تو جو وہ زبان سے کہے وہ کر کے بھی دکھائے، اس کو بولتے ہیں عادل۔ اس کے مقابلے میں کون سا لفظ آتا ہے؟ فحشا، جو قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے، یعنی بے حیائی۔ اس سے مراد قبیح اقوال اور افعال ہے، وہ ہماری باتیں، وہ ہمارے کام جو شریعت پسند نہیں کرتی ہے، برے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ آتا ہے۔ عدل جہاں ظلم کے مقابلے میں ہو وہاں عدل کرنا فرض ہے۔ جی ہاں، عدل کرنا فرض ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ جو عدل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو قاضی بھی کہا جاتا ہے، جج بھی کہا جاتا ہے۔ تو 3 طرح کے جج ہوتے ہیں، 3 طرح کے قاضی ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں جائیں گے۔ توجہ طلب بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو یہ منصب دیا گیا ہے عدل کرنے کا، جن کو یہ عہدہ دیا گیا ہے انصاف کرنے کا، جن کو اتھارٹی دی گئی ہے، جن لوگوں نے آپ کو اپنے لیے ایک رہنما مانا ہے، ایک مقتدی مانا ہے، لوگ آپ کے فیصلوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بات بہت اہم ترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے قاضی ہوتے ہیں، ایک جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھیں، پہلا جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں جانے والا وہ جج ہے، وہ قاضی ہے جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس جج نے حق پہچانا پھر فیصلے میں ظلم کیا تو وہ آگ میں جائے گا، وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کیے وہ بھی آگ میں جائے گا۔ علم ہی نہیں رکھتا تھا اس چیز کا، یا علم تو تھا پر جب عدل کی بات آئی تو وہ اس چیز کا علم حاصل نہیں کیا، فیصلہ کر دیا بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی کی باتوں کو ڈسکس کیے ہوئے، بغیر اس کا علم رکھے ہوئے۔ تو 2 لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک عادل کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جو حق کو بھی پہچانے گا اور حق کے مطابق فیصلہ بھی کرے گا۔ تو ناظرین، آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے کہ جو یہ عہدہ رکھتا ہے، خاص طور پہ والدین بھی یہ منصب رکھتے ہیں، بڑے بھائی بھی یہ منصب رکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں کہیں دادا بھی یہ منصب رکھ رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اپنے علاقے کے اندر جو کسی طرح سے بھی منصب لے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہر سی بات ہمیں سنتے ہیں، تو وہ بھی اس پر غور کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق آپ کے سامنے ہو، جی ہاں، حق آپ کے سامنے ہو پر پھر بھی آپ حق کو چھپا رہے ہوں،
اور غلط فیصلہ کر رہے ہوں، تو آپ یقین جانیں اس حدیث پاک کے مطابق آپ بھی جو ہیں جنتی نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث کریمہ میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ الکریم اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو یوں تخفیف کرتے کرتے 1 کوڑے کی سزا مقرر ہوئی۔ جب کوڑا لگا تو اس کی قبر میں آگ ہی آگ ہو گئی۔ جب آگ ختم ہوئی، اس کو افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا تم نے مجھے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا تو نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی، ایک مظلوم کے پاس گزرا تھا لیکن تو نے اس کی مدد نہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 2 چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز بغیر طہارت کی نماز پڑھنا، اس کی وجہ سے اس شخص کو 1 کوڑے کی سزا ملی، اور 1 کوڑا کیسا؟ پڑھتے ہی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہو گئی۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو دیکھ رہا ہے مظلوم کو ظلم ہوتے ہوئے، اور قدرت بھی ہے اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس ظلم کو نہیں روک رہا ہے، اس ظالم کو نہیں روک رہا، ایسے شخص کے لیے بھی جو ہے یہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ظالم سے دنیا اور آخرت میں ضرور انتقام لوں گا، اور اس سے بھی ضرور انتقام لوں گا جس نے کسی مظلوم کو دیکھا اور اس کی مدد پر قدرت کے باوجود اس کی مدد نہ کی۔ تو یہاں پر بھی ہمیں پیارے اسلامی بھائیو سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے بیچارہ، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ اس مظلوم کے ظلم کو ختم نہیں کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس حدیث پاک کے مصداق آپ بھی ہیں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ظلم کو روک سکتے ہیں تو آپ بالکل روکیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی فضیلتیں ہی ملیں گی اور یہ بھی مدد بھی ملے گی۔ بسا اوقات کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بہت اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں آپ سب سے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے مروت میں آ کے فیصلوں کو بدل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کبھی کوئی معاملہ گھر کا ہوا، مثال کے طور پہ ہمارے بھائی نے، جو سگا بھائی، اس نے کہیں چوری کی اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اس کے باوجود بھی ہم حق نہیں بتا رہے ہوتے، صحیح فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ یار یہ میرا بھائی ہے نا۔ ایسی جگہوں پر آزمائش ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، حق کا جب معاملہ آتا ہے، جب فیصلہ کی بات آتی ہے، تو چاہے بھائی ہو یا کوئی غیر ہو، فیصلہ وہی کرنا ہوتا ہے جو شریعت چاہتی ہے۔ کبھی غلط فیصلہ اگر ہمارے ہاتھوں سے ہوا تو یاد رکھیے گا اس کا عذاب بہت دردناک ہے۔ دوسرا حکم جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ احسان کا ہے۔ کیا مراد ہے؟ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو، اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ کتنی اہم ترین بات ہے ناظرین۔ اس پروگرام کے ذریعے یہ بات بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ احسان کرنا جو ہے نا یہ بہت کمال کی چیز ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کو آپ معاف کر دیں، کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ آج کے معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو کمی پائی جاتی ہے نا وہ یہی پائی جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر لے تو ہم بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو کہ کسی اینٹ کا اور پتھر کا جواب ہم پھولوں سے دیں، پیاری پیاری باتوں سے دیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ برائی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم بھی اس کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اگر ہمیں مارتا ہے تو ہم اس کو مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا ہے۔ پھر آپ میں اس میں کیا فرق ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو آپ اچھے طریقے سے پیاری گفتگو کے ذریعے جو ہے نا اس کو منائیں آپ، انشاءاللہ الکریم عافیت ہی عافیت ہوگی۔ تیسرا حکم اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، ان کے ساتھ شفقت کرنے کا۔ اس کے مقابلے میں بغی آتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اونچا بتانا، اپنے آپ کو اونچا قرار دینا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو حقوق ہوتے ہیں ان کو تلف کرنا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو دولت دی ہے، کوئی عزت دی ہے، کوئی منصب آپ کے پاس ہے، تو آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوس والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا کبھی آپ ایسے رویے کے ساتھ پیش نہ آئیے گا کہ ان کو لگے کہ یہ بڑا آدمی ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں بتانا ہے۔ دیکھیے آج جو کچھ ہے وہ کل ہو نہ ہو کچھ نہیں پتہ، اور یہ تو چیزوں کی بات ہے، انسان کو ہی دیکھ لیں آپ، آج میں ہوں کل ہو نہ ہوں۔ تو ایسی ہماری زندگی ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے، اور کون کب چلا جائے کسی کو پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اعمال اچھے ہوں گے تو جانے کا کوئی غم نہیں۔ بہت اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، لوگ موت سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، جانے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جانا ہی ہے دنیا سے، تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اگر ہم نے اعمال اچھے کیے ہوں گے تو کوئی گھبراہٹ نہیں،
کیونکہ الحمدللہ اس کے جانے کے بعد حقیقی زندگی ہے، اس کے جانے کے بعد جنت ہے، اس کے جانے کے بعد راحت ہے، سکون ہے، آرام ہے۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا سے آپ جب جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں، لوگ کہیں یار وہ بندہ بہت اچھا تھا، عدل سے کام لیتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا، مدد کیا کرتا تھا، جب بھی کسی پر ظلم دیکھتا تو اس کی مدد کرتا، نماز کی پابندی کیا کرتا تھا، احکام خدا بندی کا پابند تھا۔ یہ ہمارے جملے ہونے چاہیے۔ اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ایک مشہور بزرگ ہیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ترکی کے بزرگ ہیں، آپ نے تقریباً 50 سے زیادہ کتب تصنیف فرمائی ہیں، جس میں عربی زبان بھی ہے، ترکی زبان بھی ہے۔ علمی جلال کی وجہ سے آپ کو سراج العلماء کہا جاتا تھا۔ تو آپ کی ایک بہت پیاری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ تمام طریقے شیطان کے ہیں جن پر بے حیائی اور بری بات ہونے کا اطلاق ہوتا ہے۔ کتنی زبردست بات آپ نے بیان فرمائی، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، وہ تمام طریقے شیطان کے ہیں جن پر بے حیائی اور بری بات ہونے کا اطلاق ہوتا ہو، جیسے زنا کی تہمت لگانا، گالی دینا، جھوٹ بولنا، لوگوں کی عیب کی شرعی ضرورت کے بغیر چھان بین کرنا۔ یہ تمام وہ کام ہیں جو شیطان کے طریقے ہیں، یہ سب وہ کام ہیں جن کا اطلاق بری چیزوں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ جی ہاں، ہم کبھی جو ہے نا زنا کو اچھا نہیں بولتے، نہ آپ بولتے ہیں نہ کوئی اور بولتا ہے۔ ہم چوری کو ہمیشہ برا ہی کہتے ہیں، چور بھی یہی کہتا ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، شراب پینے والا بھی یہی کہتا ہے ہاں شراب پینا غلط ہے، یہ بری چیز ہے نا۔ تہمت لگانے والا بھی یہی بول رہا ہوتا ہے، گالی دینے والا ہی بولتا ہے گالی نہیں دینی چاہیے، اس کو ہی پتہ ہے برا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے یہ سب برا ہے تو ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں کی گندگی سے پاکیزہ کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کیونکہ وہی اپنے فضل و رحمت سے بندے کو عبادات کی توفیق دیتا ہے، لیکن بندے کے لیے ایک ایسا وسیلہ ہونا چاہیے۔ بہت اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں اس سلسلے کی، لیکن بندے کے لیے ایک ایسا وسیلہ ہونا ضروری ہے جس سے وہ اللہ کی مراد کے مطابق گناہوں کی گندگی سے پاک ہونے کی کیفیت سیکھ سکے۔ اور اس سلسلے میں سب سے بڑا وسیلہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں، پھر وہ لوگ جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت دیں، یعنی کامل مرشد۔ جی ہاں، کامل مرشد۔ شیخ الاسلام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شریعت اور حدیث کے علم میں میرے استاد بہت ہیں، لیکن طریقت میں میرے استاد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اگر میں ان کی زیارت نہ کرتا تو حقیقت کو نہ پہچان سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو بہت پیاری بات اس میں بیان کی گئی ہے۔ وسیلہ کیا لینا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، بزرگان دین کا، اور ایک شیخ طریقت کے دامن کو پکڑ لینا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا آپ کو یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ آج ہمارے درمیان الحمدللہ شیخ طریقت پیر کامل حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے کروڑوں نوجوانوں کی زندگی کو بدلا ہے، کئی لاکھوں کو مفتی اور عالم بنایا ہے، حافظ بنایا الحمدللہ۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے نفس کی تزکیہ کرنا، اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنا آپ کو نیک بنانا، اچھا بنانا، تو آپ جو ہے امیر اہل سنت کے مرید ہو جائیں، انشاءاللہ الکریم پیر کامل کا فیضان آپ کو نصیب بھی ہوگا۔ اور دیکھیے آپ آج کے دور کے اندر نا اچھی صحبت بہت ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اچھی صحبت اور اچھا ماحول نہیں ملے گا تو ہم نیک نہیں بن سکتے۔ بات بہت ساری ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، بہت ساری بات ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، پر ظاہر سی بات ہے جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر غلط دوست ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو ہم پھر چیزوں کو بھول جا رہے ہوتے ہیں۔ تو شیخ طریقت کو آپ پکڑ لیجئے، انشاءاللہ الکریم آسانی ہوگی۔ اسی شیخ طریقت نے ایک بہت کمال کی چیز ہمیں دی ہے الحمدللہ، مجھے اچانک سے کلک ہوئی تو میں آپ کو شیئر کرنا سوچا۔ امیر اہل سنت نے ایک رسالہ دیا ہمیں نیک اعمال کے نام سے، بہت چھوٹا سا رسالہ ہے، بہت سستا ہی ملتا ہے، آئی تھنک 5-10 روپے کا مل جاتا ہے، اور دعوت اسلامی تو ویسے بھی توفتاً جو یہ بانٹ رہی ہوتی ہے۔ اس رسالے کے اندر نا کچھ سوالات کیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل کیسا سوال ہوتا ہے، جیسے کیا آپ نے آج 5 وقت کی نماز پہلی سب میں ادا کی؟ کیا آپ نے والدین کی خدمت کی؟ کیا آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی؟ کیا آپ نے تہمت تو نہیں لگائی؟ کیا آپ نے جو ہے غلط کام تو نہیں کیا؟ اس طرح کے بہت پیارے پیارے سوال کیے جاتے ہیں، گویا کہ وہ آپ سے سوال کر رہا ہوتا ہے، پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے عمل کیا ہے تو ٹک لگاتے ہیں، اور اگر نہیں کیا ہے تو کچھ دیر سوچتے ہیں کہ کیسے اس پر عمل کرنا ہے، تو اس کے بعد 0 لگا دیتے ہیں۔ تو یوں اگر ہم اس رسالے کے عامل بن جاتے ہیں تو آپ یقین جانیے گا انشاءاللہ الکریم آپ نیک بن جائیں گے، جنتی بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس نیک اعمال رسالے پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ کے سامنے آج ڈسکس کی گئی ہیں، چاہے وہ عدل کی بات ہو، احسان کی بات ہو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی بات ہو، چاہے وہ جو مظلوم ہے اس کی مدد کے متعلق ہو، نماز کا بھی تذکرہ ہوا، اور بھی بہت ساری چیزیں الحمدللہ اس ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان تمام باتوں پر عمل کیجیے گا۔ الحمدللہ یہ آپ کا چینل آپ کے لیے اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں لاتا ہے اور لاتا رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ یہ سلسلہ ہمارا ابھی اور بھی آگے تک چلے گا انشاءاللہ الکریم۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے ایف جی این چینل پر سلسلے ہوتے ہیں، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے دیگر جو ہے سلسلوں کو بھی دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا آپ سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری پرہیزگاری میں اضافہ ہو جائے، ہم فرائض سیکھیں، سنتیں سیکھیں، آداب سیکھیں، اور جو قرآن کریم کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کا آپ مطالعہ کریں، اس پر آپ عمل کریں، تو الحمدللہ یہی شیخ طریقت نے ہمیں ایک اور بہت پیارا طریقہ دیا ہے، وہ ہے قافلوں میں سفر۔ الحمدللہ قافلوں میں دنیا بھر میں اسلامی بھائی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنے ذمہ داران سے کانٹیکٹ کر کے 3 دن کے، 1 ماہ کے، 1 سال کے قافلوں میں ضرور سفر کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اسی شیخ طریقت پیر کامل نے ہمیں ایک اور بہت پیارا طریقہ دیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں حاصل کرنا، خاص طور پہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ پیر کامل نے ہمیں 63 دن کا مدنی کورس دیا ہے۔ اس کے اندر الحمدللہ تقریباً دنیات سکھائی جاتی ہے، 7 دن کا فیضان نماز کورس اسپیشلی نماز سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں نماز کا پریکٹیکل ہوتا ہے، کون سی وہ باتیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے ابھی یہاں پر ایک تذکرہ ہوا نا، بغیر طہارت کی نماز پڑھنے کے اوپر جو وعید نازل ہوئی، جی ہاں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، بہت سارے احکامات ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سیکھنے کے لیے آپ 7 دن کا فیضان نماز کورس بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا پیغام